اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی کے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہو گیا ہے کرائم، اور اس کرائم سین میں چور دفتر سے اہم دستاویز سمیت پروجیکٹر، کمپیوٹرز اور ساتھ میں ریزلٹ بھی جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. اور جامعہ کراچی کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کی پیش نظر سے آپ کو معلوم ہے کہ کافی دنوں سے بند ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور شعبہ جرمیات یا کرمنالوجی کے مرکزی دروازے کا تالا توڑ کر ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور مقالہ جات یعنی کہ تھیسز اور ملٹی میڈیا پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ جو امتحانی نتائج تھے اور اٹینڈنس ریکارڈز تھے وہ چرا کر ساتھ لے گئے. سوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ کرمنالوجی کے سربراہ جناب غلام محمد برف صاحب، ان کو شامل گفتگو ہے. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کمپیوٹر اور پروجیکٹرز کی تو سمجھ میں آتی کہ چلیں یہ تو چوری ہوئے ہوں گے، یہ ریزلٹس، اٹینڈنس شیٹس اور تھیسس کیوں لے کے گئے وہ ساتھ میں؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو 8 جولائی کو پیش آیا تھا، 8 جولائی ویڈنسڈے کو. اس میں ابھی چیزیں انڈر انویسٹیگیشنز ہیں، کچھ چیزیں ہماری اٹینڈنس شیٹس ہیں. اب یہ آئی ڈونٹ نو یہ جو ایکسٹارشن کیٹیگری طرح کے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی اس طرح کے مطلب کچھ چیزیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ چیزیں کسی نہ کسی طرح سے سالو ہو گئی تھی. لیکن اب یہ تقریباً 2 دن ہو گئے ہیں، میرے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں کے تالے توڑے گئے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو میرے غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. مجھے کافی دیر کے بعد پتہ چلا وہاں کے جو کیمپس آفیسر ہیں موئی خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں چور گھس کے اب ضروری چیزیں ساری لے جاتے ہیں، آپ کی اپنی سیکیورٹی کافی زیادہ وہاں پر ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں جو کہ پراپر CCTV کیمراز ہوتے ہیں، کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی، اور کیسے ممکن ہوا یہ سب کچھ؟ دیکھیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا، بہرحال ابھی چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیزیں ابھی چیزیں پروسیس میں ہیں. تو اب یہاں ایکچولی کرمنالوجی میں ایسا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں کیمرے وغیرہ نہیں ہے، تو اس میں تو ہمیں نہیں پتہ چل سکا. لیکن بہرحال چیزیں ابھی چل رہی ہیں، انڈر پروسیس ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی چیزیں پروسیس میں ہیں. میرے جو اتھارٹی سے جو کنسرن اتھارٹی میں نے ان کو ایک اپلیکیشن دے دی ہے. اب وہ تو جو کنسرن اتھارٹی ہے وہی آگے اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ. پلیز برفا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا CCTV ریکارڈ کوئی ہے ایسا یا کیمرے نہیں تھے؟ نہیں، ہمارے یہاں سوری تو کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے. کرمنالوجی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتے، بعض جگہوں پہ ہوں گے یقیناً، لیکن کرمنالوجی میں کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے جناب. تو مین انٹرنس پہ تو بہرحال کیمرے موجود ہیں اور وہ تو لگے رہتے ہیں، تو کیا کیونکہ آج کل تعطیلات ہیں تو یہ کچھ پتہ چل پایا؟ انویسٹیگیشن کی جائے تو یقیناً لاک ڈاؤن ہے اور بہت کم ہی لوگ یونیورسٹی میں آتے ہیں، اور جو آئے ہوں گے تو وہ بھی یقیناً کسی نہ کسی طرح سے آپ بالکل صحیح کریں. انویسٹیگیشن اگر صحیح طرح سے کی جائے، ایک سیریس ایک بڑا مطلب سنگین واقعہ ہوا ہے، تو یقیناً اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر انویسٹیگیشن کی جائے مین گیٹ وغیرہ سے تو یقیناً لوگ جو آسانی سے پکڑے جائیں گے. بالکل صحیح ٹھیک ہے. اچھا برفا صاحب یہ بتائیے گا، جامعہ کراچی کوئی چھوٹی یونیورسٹی نہیں ہے، کافی بڑی یونیورسٹی ہے، 2 اس کی انٹرنس ہیں، وہاں پہ کیمراز پراپر ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر کیمراز لگے ہوئے ہیں، مانیٹر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اور اوپر سے آپ کو پتا ہے لاک ڈاؤن ہے، یونیورسٹیز بند پڑی ہیں تو لوگ آ جا نہیں رہے، تو آرام سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے کون ہے. آپ کو کسی پہ شک ہے ویسے؟ نہیں ابھی یقیناً دیکھیں ابھی چیزیں یقیناً ہیں، لیکن ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چیزیں انڈر انویسٹیگیشن. یقیناً آپ کو ہے تو کس پہ شک ہے ویسے آپ کو؟ یقیناً جو مطلب لوگ وہاں پہ آئیں گے اس میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایکسٹارشن کیٹیگری کے لوگ ہیں. کچھ سے پہلے بھی وہ لوگ آتے رہے ہیں، دھمکیاں دیتے رہے ہیں، تو وہ ابھی اس میں پروسیس میں ہیں. میں اتھارٹیز کو کنسرن جو اتھارٹیز ہیں ان کو کون دیتا تھا برفت صاحب؟ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں دیکھیں یونیورسٹی میں ایسے گروپس موجود ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے مطلب یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں برفت صاحب کہ یہ اسٹوڈنٹس کے کسی جتھے کی کارروائی ہے؟ نہیں ہم دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے دیکھیں یونیورسٹی میں اس طرح کے لوگ اس طرح کے واقعات مطلب آج نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. آپ کو یقیناً پتا ہوگا ڈاکٹر اوج کو مارا گیا اس سے پہلے. اچھا یہ جو دھمکیاں ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا، یہ کتنے عرصے سے آ رہی تھیں اور کیا آپ نے انتظامیہ کو بتایا اس کے حوالے سے؟ جی میں نے بالکل ریٹن میں اپنے کنسرن اتھارٹیز کو یہ تمام چیزیں بتا دی تھی. اچھا تو یہ دھمکیاں آپ نے بولا کہ کچھ گروپس کی جانب سے آ رہی تھیں، یہ کون سے گروپ تھے؟ یہ اسٹوڈنٹس کے گروپ تھے؟ یہ کون سا گروپ تھا جو دھمکیاں دیتا تھا؟ یہ بعض دفعہ جو یہ لوگ ہیں یہ مختلف قسم کے لبادے اوڑھ کے آتے ہیں. بعض دفعہ اسٹوڈنٹس ہیں، بعض دفعہ نول لوگ ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کوئی بھی لبادہ اوڑھ کر یونیورسٹی میں کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی گروپ آ کے آپ لوگوں کو دھمکیاں دے سکتا ہے؟
अब उनके कुछ अपने कुछ मकासद होते हैं, आई डोंट नो किस तरह के होते हैं, लेकिन अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने हमेशा इस तरह की चीज़ों, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद ही यही है कि वायलेंस को ख़त्म करना है, अवेयरनेस देना है, बाखबर रखना है लोगों को क्राइम के हवाले से, करप्शन के हवाले से। तो ये तमाम हमारा मकसद बुनियादी ये जो लोग हैं वो शायद तशद्दुद को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तशद्दुद को, वायलेंस को, टेररिज्म को, करप्शन को। तो यकीनन इस तरह के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस मामलात को बात की जाए या इन मामलात को अवेयरनेस पैदा गया है, लोगों को बाखबर रखा जाए, तो यकीनन इस तरह के लोग उर्फा साहब, ये बड़ा वैसे चैलेंज हो गया आपके लिए कि अब देखना ये है कि क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबरा इस क्राइम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्फा साहब हमें वक्त देने के लिए, और बीत का एक बड़ा अछूता वाकया है शफात, और ये वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक यादगार केस स्टडी होगी जिसमें वो ये देखेंगे कि उनके अपने क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में जो इतना बड़ा क्राइम हुआ है, जिसमें वो रिजल्ट्स तक उन्होंने नहीं छोड़े, जिसमें उन्होंने थीसिस तक नहीं छोड़े, वो तमाम तो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो लेके चले गए। सो कौन इसके पीछे पसीपुरुष कौन था? मुझे नहीं पता, या कोई अंदर का आदमी था या कोई स्टूडेंट था, लेकिन वो बड़ा ही उस्ताद आदमी था जिसने ये हरकत की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।